بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد کی ذوات قدسیہ پر، اور مومنین اکرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں۔ آج ذکر کرتے ہیں حمل کی کم از کم مقدار کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت حمل کتنی ہوتی ہے۔ ان مسائل کا ڈسکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے مومنین، کیونکہ معاشرے میں اگر ایسے مسائل سے لا علمی ہو تو فقط یہ کہ انسان خود غلط فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ کتنی ہی ایسی خواتین کی پاک دامنی پر انگشت نمائی ہوتی ہے، ان کے خاندان کی آبرو ریزی ہوتی ہے، اور ان کی عزت اور آبرو کے ساتھ ساتھ ان کی پوری لائف تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی غلطی نہیں ہوتی، بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ کم از کم مدت حمل جو ہوتی ہے وہ 6 ماہ ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت حمل وہ 9 ماہ ہوتی ہے۔ 6 ماہ سے لے کر 9 ماہ تک اس عرصے کے دوران اگر بچہ پیدا ہو جائے تو شوہر کو پہلی ہی فرصت میں یہ کہنے کا حق نہیں ہوتا کہ اتنی کم مدت حمل میں بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، یہ میرا نہیں ہے، لہٰذا بچے کو اس کی ماں سمیت گھر سے نکال دیا جائے یا طلاق دے دی جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 6 ماہ مدت حمل ہو سکتی ہے، 6 ماہ کے بعد ولادت اور ڈلیوری ہو سکتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہوتی ہے حمل کی وہ 9 ماہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کا ایک فیصلہ ہوا خلیفہ دوم عمر کے دور میں۔ عمر کے پاس ایک خاتون کو لایا گیا کہ اس کا 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اس کا خاندان پریشان تھا، لوگ ان پر اتہام اور تہمتیں لگا رہے تھے۔ فہمہ برجمہا، عمر نے حکم دیا کہ اس خاتون کو رجم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یہ سزا سنا دی۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تک فوراً یہی فیصلہ پہنچا کہ خلیفہ وقت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 6 ماہ کے بعد ڈلیوری ہوئی ہے اور اس نے خاتون کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور عمر کو حکم دیا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اس خاتون کو قتل اور رجم نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہا، امیر المومنین سے پوچھا، مولا لکھا ہوا قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ 6 ماہ حمل ہوتا ہے، 6 ماہ مدت حمل ہے اور اس کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور سورہ احقاف کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا۔ حمل اور دودھ پلانے کی مدت جو ہوتی ہے وہ 30 ماہ ہوتی ہے، حمل سے لے کر دودھ پلانے کی مدت تک۔ اب دودھ پلانے کی مدت کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ۔ مائیں اپنے بچوں کو 2 مکمل سال دودھ پلا سکتی ہیں۔ 2 مکمل سال دودھ پلانے کا مطلب ہوا 24 ماہ دودھ پلانے کی مدت ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے، اگر 24 ماہ دودھ پلانے کی مدت ہے تو پھر باقی 6 ماہ جو بچتے ہیں وہ حمل کی مدت ہو سکتی ہے کم از کم، اور قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے۔ یہ کہتے ہی خلیفہ وقت کا سر شرم سے جھک گیا اور اس خاتون کو آزاد کر دیا، قتل کرنے سے روک دیا۔ اس کا قبیلہ اور وہ خاتون امیر المومنین کے شکر گزار ہوئے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط یہ نہیں کہ ایک صحابی کی جہالت کو ختم کیا اور ایک خاتون کی عصمت اور اس کی جان بچائی، بلکہ امیر المومنین نے بہت ساری اس فیصلے اور حکم سے بہت ساری خواتین کی عصمت بھی بچائی اور جان بھی بچائی، کیونکہ اس خلیفہ کے فالور قیامت تک جتنے بھی آتے وہ یہ کہتے کہ اس قسم کا فیصلہ خلیفہ دوم کے زمانے میں آیا تھا اور اس نے قتل کا حکم لگایا تھا، لہذا جتنی خواتین بھی آ رہی ہیں اس فیصلے کے تحت ان کو قتل کیا جائے۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے ہی عزتیں اور کتنے ہی نفوس کی جان بچائی ہے۔ مخلوق اللہ کی ہے، لیکن اس کی رہنمائی کے چراغ محمد و آل محمد اور اہل بیت رسول ہیں، اور یہی معیار حق ہیں، اور یہی اصلاح فرماتے ہیں امت کی بھی اور اصحاب کی بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔